ذرا سوچئے، ایک ایسے وقت کے بارے میں جب رمضان کا مطلب صرف جھلسا دینے والی گرمی ہوا کرتا تھا۔ یہ کہانی صرف روزے رکھنے کی نہیں ہے، نہیں، یہ اس سفر کی داستان ہے کہ کیسے ایک مہینے کا نام اور اس کے ساتھ ہی ایک پوری کمیونٹی کی پہچان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک اعلان سے، سنو سنو سنو، جو بھی محمد کو قریش کے حوالے کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ 100 اونٹ، سوچئے ذرا، یہ صرف ایک انعام نہیں تھا، یہ اعلان تھا اس گہری دشمنی کا، اس خطرے کا جس نے پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ تو ان کا سفر صرف ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت نہیں تھا، نہیں، یہ تو بقا کی جنگ تھی، ایک نئے مستقبل کی تلاش تھی۔ اچھا، لیکن اس تاریخی لمحے سے پہلے رمضان تھا کیا؟ اس کی کیا حیثیت تھی؟ سچ تو یہ ہے کہ کچھ خاص نہیں۔ یہ کیلنڈر پر بس ایک نام تھا، ایک مہینہ جس کا نام تپتی زمین سے جڑا ہوا تھا۔ اس کی صبحیں بالکل عام تھیں اور راتوں میں وہ روحانیت بالکل نہیں تھی جسے آج پوری دنیا پہچانتی ہے۔ اور یہ جان کے شاید حیرت ہو کہ اسلام سے پہلے رمضان کا تعلق کسی عبادت سے تھا ہی نہیں، بلکہ موسم سے تھا۔ یہ لفظ نکلا ہے عربی جڑ رمض سے، جس کا مطلب ہے شدید گرمی، جھلسا دینے والی تپش۔ تو یہ نام صحرا کی آگ برساتی گرمی کو ظاہر کرتا تھا، کسی روحانی تجربے کے نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت روزے کا تصور تھا ہی نہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی کمیونٹیز، ان کے ہاں روزہ ایک اجتماعی عبادت کے طور پر موجود تھا، وہ اسے جانتے تھے۔ لیکن عرب قبائل میں وہاں یہ کوئی مشترکہ کمیونٹی کی سطح پر کیا جانے والا رواج نہیں تھا۔ اگر کوئی روزہ رکھتا بھی تھا تو وہ اس کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہوتا تھا۔ اور پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ مکہ میں ظلم جب ناقابل برداشت ہو گیا تو ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، نہیں، یہ ایک نظریے کا سفر تھا، ایک ایسی کمیونٹی بنانے کا خواب تھا جو خون اور قبیلے پر نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد پر کھڑی ہونے والی تھی۔ اور یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، ہر لمحہ خطرہ، رات کی تاریکی میں دشمنوں سے بچ کر نکلنا، دن کی روشنی میں سراقہ بن مالک جیسے لوگوں کا تعاقب، اور پھر آخرکار اللہ کی مدد سے مدینے کے پاس قبا کے مقام پر پہنچنا۔ سچ پوچھے تو یہ سفر اپنے آپ میں ایک معجزہ تھا۔ اور پھر مدینے کا استقبال، او ہو، وہ تاریخ میں بے مثال ہے۔ سوچیں، اس خطروں سے بھرے سفر کے بعد یہاں امید اور محبت انتظار کر رہی تھی۔ شہر کے بچے، عورتیں، مرد، سب کی زبان پر ایک ہی نغمہ تھا، طلع البدر علینا، یعنی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ یہ کسی بادشاہ کا استقبال نہیں تھا، یہ ایک نئے دور کا، ایک نئی امید کا استقبال تھا۔ مدینہ پہنچتے ہی ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ اقدامات اس وقت کے لحاظ سے بالکل انقلابی تھے۔ ذرا سوچئے، مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کو سگا بھائی بنا دیا گیا۔ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں رہی، وہ کمیونٹی کا دل بن گئی۔ اور سب سے اہم بات، ایک ایسا معاہدہ ہوا جس نے سب کے حقوق طے کیے۔ اب طاقت کا پیمانہ خون یا قبیلہ نہیں رہا تھا، بلکہ مشترکہ عقیدہ اور انصاف تھا۔ اور جب یہ نیا معاشرہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا تھا، اسی دوران ایک ایسی وحی نازل ہونے والی تھی جو رمضان کے مہینے کو ایک نیا، ایک گہرا اور ایک ہمیشہ رہنے والا مطلب دینے والی تھی۔ وقت کیا تھا؟ ہجرت کے صرف 2 سال بعد، سن 2 ہجری۔ یہ کمیونٹی ابھی نئی تھی، ابھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو ہی رہی تھی کہ وہ لمحہ آ گیا جس نے صرف کیلنڈر نہیں بلکہ اس امت کی پوری روحانی زندگی کا رخ ہی موڑ دینا تھا۔ پھر شعبان کے مہینے میں وہ الہامی حکم نازل ہوا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بس اس ایک آیت نے سب کچھ بدل دیا۔ روزہ اب کسی کی اپنی مرضی یا ذاتی انتخاب نہیں رہا، بلکہ یہ ایمان کا ایک لازمی، ایک بنیادی ستون بن گیا۔ اور یہ حکم کسی بھی مہینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ خاص طور پر رمضان کے لیے تھا۔ سوال یہ ہے کہ رمضان ہی کیوں؟ کیونکہ یہی تو وہ مہینہ تھا جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ تو یوں سمجھیں کہ جسم کی بھوک پیاس کو روح کی سب سے بڑی غذا یعنی قرآن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا گیا، اور یہ تعلق آج تک قائم ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکم تو آ گیا، لیکن اس پر عمل کرنا کیسا تھا؟ وہ پہلا روزہ کیسا تھا؟ آئیے ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں اس پہلے رمضان کا پہلا دن۔ وہاں کے لوگوں نے اسے کیسے جیا ہوگا، کیا محسوس کیا ہوگا؟ ان کی زندگی کا ایک نیا معمول بن گیا تھا۔ دن کا آغاز فجر سے پہلے سحری کی برکت سے ہوتا، پھر دن بھر گرمی اور پیاس میں صبر کا امتحان، اور آخر میں سورج ڈوبنے پر افطار کی وہ بے پناہ خوشی۔
ہر ایک مرحلہ اپنے اندر ایک نیا روحانی سبق لیے ہوئے تھا۔ اور اس نئے روزے کی شروعات ہوئی سحری سے۔ پیغمبر اسلام کی ہدایت بالکل واضح تھی، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا کھانا ہے نا، یہ صرف دن بھر کی طاقت نہیں تھا، بلکہ یہ اس امت کے روزے کو پچھلی امتوں سے الگ اور منفرد بھی بناتا تھا۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں تھا، نہیں، یہ تو کردار کی ٹریننگ تھی۔ ایک نیا سماجی اصول سکھایا گیا کہ اگر کوئی جھگڑا کرے، کوئی بحث کرے تو غصے سے جواب نہیں دینا، بس اتنا کہہ دینا ہے، بھائی میں روزے سے ہوں۔ یہ چند الفاظ غصے پر قابو پانے اور معاشرے میں امن لانے کا ایک زبردست فارمولا بن گئے۔ اور پھر آتا تھا افطار کا وہ لمحہ، دن بھر کے صبر کے بعد شکر اور راحت کا ایک ناقابل بیان احساس، جسے اس دعا میں بہت خوبصورتی سے قید کیا گیا ہے۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اس ایک مہینے کے مشترکہ تجربے نے اس نئی کمیونٹی کو کیسے بدلا، اس کا اثر کیا ہوا؟ کیونکہ یہ صرف ایک مذہبی رسم نہیں تھی، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ دیکھیں، اس ایک مہینے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب سب نے مل کر ایک جیسی مشکل، ایک جیسی بھوک پیاس برداشت کی، تو ان میں ایک ایسا اتحاد پیدا ہوا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ امیر نے پہلی بار غریب کی بھوک کو خود محسوس کیا، ہر شخص نے اپنے غصے اور اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھا، اور ان سب سے بڑھ کر ایک ایسی اجتماعی پہچان، ایک ایسی شناخت بنی جس کی بنیاد اب قبیلہ نہیں بلکہ صرف اللہ کی اطاعت تھی۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ کیسے ایک مشترکہ مشکل جسے سب اپنی مرضی سے برداشت کریں، مضبوط ترین رشتے بنا سکتی ہے۔ پہلے رمضان کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ جب لوگ ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ صرف ایک بھیڑ یا گروہ نہیں رہتے، وہ ایک ناقابل شکست کمیونٹی بن جاتے ہیں۔